السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے دن کون سے جانوروں کا حساب لیا جائے گا؟ بروز محشر کے متعلق انسانوں کے دلوں میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور ایک ایسا سوال یہ بھی ہے کہ کیا جانوروں کا بھی حساب کتاب ہوگا؟ کیا وہ بھی اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جائیں گے؟ اور کیا وہ بھی جنت یا جہنم کا حصہ بنیں گے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر چلنے والے تمام جانور اور آسمان میں اڑنے والے تمام پرندے وہ بھی ایک امت کی طرح ہیں جیسے تم ہو، اور ان سب کو بھی ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں ہر ذی روح کا ایک مقصد اور ایک مقام اور مرتبہ ہے، اور روز قیامت عدل کے ترازو میں ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ جانوروں کے درمیان ہونے والے ظلم و زیادتی کا بھی حساب کتاب ہوگا، یہاں تک کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی نا، اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر صاحب حق کو اس کا حق دلایا جائے گا، حتیٰ کہ بے زبان جانوروں کے درمیان بھی عدل کیا جائے گا۔ اگر یہ عدل، یاد رکھیے، اس حد تک ہوگا، کسی نے اگر معمولی سی بھی زیادتی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی، گویا مظلوم چاہے انسان ہو یا جانور ہو، اسے اس کا حق ضرور ملے گا۔ The question is that کیا جانور بھی جنت یا جہنم میں جائیں گے؟ تو اس بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، لیکن صحیح اور معتبر احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کو ان کے درمیان انصاف کرنے کے بعد مٹی بنا دیا جائے گا، یعنی وہ مخلوق جن پر شرعی احکام لاگو نہیں ہوتے ان پر جنت یا جہنم کا اطلاق بھی نہیں ہوگا۔ ان کا زندہ کیا جانا محض مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے ہوگا، نہ کہ ان کے لیے دائمی سزا یا جزا کا فیصلہ ہوگا انسانوں کی طرح۔ البتہ کچھ روایات میں چند مخصوص جانوروں کے جنت میں جانے کا تذکرہ ملتا ہے، جن میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی، اصحاب کہف کا کتا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد شامل ہے، مگر یہ روایات زیادہ تر غیر معتبر کتب میں ہیں اور ان کی سند ضعیف، کمزور ہے، لہٰذا ان پر حتمی طور پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ جنت میں جانوروں کے حوالے سے ایک اور پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ بعض احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ جنت میں ایسے پرندے ہوں گے جن کا گوشت اہل جنت کھائیں گے، اونٹ، بیل اور بکری جیسی مخلوقات کا ذکر بھی آتا ہے، مگر یہ سب وہ جانور ہوں گے جنہیں اللہ جنت کے ماحول میں خاص طور پر پیدا کرے گا، نہ کہ دنیا میں موجود مخصوص جانور وہاں منتقل کیے جائیں گے۔ ان سب باتوں سے ایک اہم ہمیں سبق یہ ملتا ہے میرے پاکستانیوں کہ اللہ کا نظام عدل انتہائی باریک بین اور مکمل ہے، وہ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، نہ انسان کی نہ جانور کی۔ اگر غیر مکلف مخلوق سے بھی انصاف کیا جائے گا تو انسان جیسے اور باشعور مخلوق سے کیوں نہیں کرے گا؟ انسان کی ظلم، زیادتی، ناانصافی اور بدعمالیوں کا حساب ضرور ہوگا۔ اس لیے طاقت، اقتدار اور قوت کے نشے میں مست ہو کر کمزوروں پر ظلم کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ ضرور پکڑے گا۔ اگر وہ توبہ اور تلافی نہ کرے تو پکڑے گا اللہ تعالیٰ۔ لہٰذا روز قیامت کی حقیقت کو سمجھنا، اللہ کے عدل پر ایمان لانا اور اپنی زندگی میں ہر قدم پر انصاف، رحم اور نرمی کو اپنانا ہی اصل کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے، کیونکہ جب بے زبان جانوروں کے درمیان بھی حق دیا جائے گا ان کو، تو انسان کا حساب تو یقیناً بہت سخت ہوگا۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں بتائیے، کیا اس وقت جو دنیاوی فرعون ہے، جو طاقت کے نشے میں مست ہے، کیا وہ اس عدل کے قانون کے نظام سے بچ پائیں گے، اللہ تعالیٰ کے نظام سے، یا نہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں،
اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.